اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا بیان۔ ابو خیثمہ زہیر بن حرب بکی کہمس عبداللہ بن بریدہ یحییٰ بن عمر سے دو سلسلہ کے ساتھ روایت ہے، اور دونوں سلسلوں میں کہمس راوی ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں موبد جہنی نے انکار تکبیر کا قول کیا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ اتفاقاً میں اور حمید بن عبد الرحمن مغری ساتھ ساتھ حج یا عمرہ کرنے گئے، اور ہم نے آپس میں کہہ لیا تھا کہ اگر کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو ان سے تقدیر الہی کا انکار کرنے والوں کا مقولہ دریافت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ہم دونوں نے دائیں بائیں سے گھیر لیا۔ چونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی سلسلہ کلام میرے ہی سپرد کرے گا، اس لیے میں نے کہنا شروع کیا، اے عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور علم دین کی تحقیقات کرتے ہیں۔ اور راوی نے ان کی تعریف کی، مگر ان کا خیال ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہے، ہر بات بغیر تقدیر کے ہوتی ہے اور ساری کام ناگہاں ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا مجھ سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دے، تب بھی اللہ اس کی خیرات قبول نہیں کرے گا، تا وقت یہ کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ مجھ سے میرے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی تھی۔ فرمایا کہ ایک روز ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، نہایت سفید کپڑے، بہت سیاہ بال، سفر کا کوئی اثر یعنی گرد و غبار وغیرہ اس پر نمایاں نہ تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو بزانو ہو کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی کیفیت بتائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کا اقرار کرو، نماز پابندی سے بتعدیل ارکان ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت زاد راہ ہو تو حج بھی کرو۔ آنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ ایمان کی حالت بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو۔ آنے والے نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، احسان کی حقیقت بتائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا، اچھا قیامت کی علامات بتائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر اترائیں گے۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔